ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم سورہ البقرہ گرامر کی تفصیلات کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور الحمدللہ ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 271 تک پڑھا ہے۔ آج ایک آیت کور کریں گے اور یہ ایک آیت ہے سورہ البقرہ کی 272۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی آیت مبارکہ کی پریزنٹیشن۔ ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 271 تک پڑھا تھا۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 272 پڑھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 272 کی پریزنٹیشن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقون من خیر یوفى علیکم وانتم لا تظلمون۔ لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے بخشتا ہے، اور خیرات میں جو مال تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے بھلا ہے، آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو۔ تو جو کچھ تم خیرات کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا اور تمہاری حق تلفی ہرگز نہ ہوگی۔ محترم ناظرین، سورہ البقرہ کا جو حصہ ہم پڑھ رہے ہیں اس میں انفاق فی سبیل اللہ پر آیات جو ہیں وہ چل رہی ہیں۔ تو یہ آیت جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما کے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو ہدایت دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، یعنی اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی کو فرمایا جا رہا ہے۔ ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کی اپنے پاس، ہدایت دینے کا معاملہ اللہ پاک نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کون ہدایت چاہنے والا ہے، ہدایت کی طرف کون بڑھنے والا ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بندے کے اندر یہ چیز دیکھتا ہے کہ اب وہ ہدایت کی طرف بڑھ رہا ہے تو اللہ پھر اس کے لیے راہیں آسان کرتا ہے اور اس کو پھر ہدایت کے راستے پر چلا دیتا ہے، اور پھر ہدایت پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ سورہ الشورى کی ایک آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ اپنے کام کے لیے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، ویہدی الیہ من ینیب، اور ہدایت اس کو دیتا ہے جو اس ہدایت کی طرف بڑھتا ہے یا اللہ کی طرف بڑھتا ہے، رجوع کرتا ہے، خود اس کے لیے کوشش کرتا ہے، تو پھر اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ تو یوں اللہ پاک نے یہ بڑی واضح طور پر قرآن میں اور جگہ پہ بھی فرمایا ہے کہ ہدایت دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ذمہ داریوں میں سے کوئی ذمہ داری نہیں تھی، اور بہت ساری ذمہ داریاں تھیں آپ کے اوپر نبوت کے حوالے سے، اور سب سے بڑی ذمہ داری تو اس قرآن کو اللہ کی طرف سے لوگوں تک پہنچانا، مگر کسی کو ہدایت بخش دینا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری میں سے نہیں تھا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہدایت دینا صرف اللہ کا کام ہے اور جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ اور چونکہ بات ہو رہی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کی، تو اللہ کی راہ میں خرچ جو دل سے کرے گا، اپنی چاہت سے کرے گا، اس کو وہ کوئی چٹی سمجھ کے نہیں یا کوئی ٹیکس سمجھ کے ادا نہیں کرے گا، تو وہی اصل میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے والا ہے۔ اور ان آیات میں یہی بات بتائی گئی ہے کہ جو خیرات کا مال تم خرچ کرتے ہو
وہ اس میں بھلا تمہارا اپنا ہے، اور یہ خرچ تو تم اسی لیے کرتے ہو کہ تمہیں اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ تو جب اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوئی خرچ کرے گا تو پھر اللہ پاک ہدایت اس کو ہی دے گا، اس کے لیے راہیں آسان ہوں گی، اس کے لیے دین کو سمجھنا آسان ہو جائے گا، اور اس کے لیے پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دے دیا جائے گا، اور ذرا برابر تمہارے پر ظلم نہ کیا جائے گا، یعنی تمہاری حق تلفی نہ کی جائے گی۔ تو یہ ہے اس آیت مبارکہ کا مفہوم کہ اللہ کی راہ میں جو خرچ ہے بنیادی طور پر وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہی کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارا مال نہیں پہنچتا، جیسے سورہ الحج میں فرمایا اللہ نے کہ اللہ کو نہ تو اس جانور کا جو تم ذبح کرتے ہو حج کے موقع پر، نہ تو اللہ کو اس کا خون جاتا ہے، نہ اللہ کو اس کا گوشت پہنچتا ہے۔ اللہ کو تو جو پہنچتا ہے وہ تمہارا دل کا تقویٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو مال نہیں پہنچتا، وہ مال تو اللہ کے لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے، غریب لوگوں کے پاس، لیکن اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ میرے لیے میرے بندوں میں خرچ کر رہا ہے میرے دیے میں سے۔ تو جب میرے دیے میں سے خرچ کر رہا ہے تو پھر آگے دیکھا جاتا ہے کہ اس کی نیت کیا تھی، کیا وہ لوگوں کے درمیان واہ واہ کروانے کے لیے کر رہا ہے، لوگوں کے درمیان یہ مشہور کرنے کے لیے کہ میں بہت بڑا سخی ہوں تو اس لیے کر رہا ہے، یا خالص اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ تو یہی کچھ تو امتحان ہے۔ تو جب یہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے گا تو پھر ہدایت بھی ملتی چلی جائے گی، اور ساری چیزیں اللہ کی طرف سے آسان ہو جائیں گی، اور پھر ایسا نہیں ہے کہ یہ خرچ کر دیا تو پھر اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ پورا پورا اس کا اجر دیا جائے گا، اور ذرا برابر بھی اس کسی کے اوپر ظلم نہ کیا جائے گا۔ تو یہ اس آیت مبارکہ کے اوپر چند باتیں تھیں۔ اب ہم چلتے ہیں اس آیت مبارکہ کی گرامر کی تفصیل کی طرف۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے بخشتا ہے۔ لیس علیک ھداھم، تم پر انہیں ہدایت دینے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ لیسا نہیں، علیکا، کا جو ہے واحد کی ضمیر ہے، تو علیکا تمہارے اوپر، ھداھم ان کو ہدایت دینے کی ذمہ داری لیسا نہیں ہے۔ لیسا فعل ناقصہ ہے اور یہ لیسا نافیہ ہے۔ علیکا مرکب جاری ہے، ھداھم، ھدا اور ہم یہ دونوں مل کر مرکب اضافی بنیں گے۔ لیسا، لیسا کا جو فعل ہے اس کے صیغے صرف ماضی کے بنتے ہیں۔ لیسا لیسو، لستا لستم، لستو لسنا۔ لیسا واحد غائب مذکر کے لیے ماضی کا صیغہ، لیسو جمع غائب کے لیے، لستا واحد حاضر کے لیے، لستم جمع حاضر کے لیے، لستو واحد متکلم کے لیے، اور لسنا جمع متکلم کے لیے۔ لیسا واحد غائب مذکر کے لیے ہے، اور لیسا فعل ناقصہ، اور یہ فعل جامد ہے۔ جامد فعل وہ فعل ہوتا ہے کہ جس کے ماضی کے صیغے تو بنے مگر اس کے مضارع اور امر و نہی اور فاعل و مفعول نہیں بن سکتے، تو اس لیے یہ جو فعل ہے یہ جامد ہے، اور یہ فعل ناقصہ ہے۔ فعل ناقصہ کیسے ہے؟ افعال ناقصہ کون کون سے ہیں؟ کانا، سارا، اصبحا، امسا، ظلا، باتا وغیرہ، یہ ناقصہ کہلاتے ہیں۔ اگر جملہ اسمیہ سے پہلے آ جائیں تو مبتدا میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے لیکن خبر کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں۔ نارملی خبر جو ہے مرفوع ہوتی ہے، لیکن اس صورت میں وہ خبر حالت نصب میں آئے گی۔ مثلا کانا ابراہیم و نبیہ، سارا فقیر و غنین، کنت نائمن، اصبح الولد باقین، باتا خالد قارئن۔ یہ کانا اور کانا کا اسم
حالت رفع میں ہوتا ہے اور اس کی خبر جو ہے وہ حالت نصب میں ہوتی ہے، جیسے کان اللہ خبیرہ. اور کانا ماں کے جیسا ہے اور ماں نافیہ ہے، اور لیسا کی خبر جو ہے ماں کی طرح ہوتی ہے. ماں نافیہ اور لیسا کی بھی خبر جو ہے وہ حالت نصب میں آتی ہے. مثلا ملا ہو غافلہ، لیس الکتاب صعبا. تو جیسے اللہ غافل نہیں ہے، اس میں اللہ فاعل ہے اور ماں کی خبر یہ حالت نصب میں ہے. اسی طرح لیسا کی خبر صعبن، یہ بھی حالت نصب میں ہے. لیس الکتاب صعبا یعنی کہ کتاب جو ہے وہ مشکل نہیں ہے. لیسا بمثل کانا، کانا کی طرح لیسا ٹریٹ کرتا ہے. جیسے کانا کی خبر نصب میں ہوگی، اسی طرح لیسا کی خبر بھی حالت نصب میں آئے گی. ولیکن اللہ، مگر اللہ ہی ہے، واو استنافیہ، لیکن حرف ناصبہ ہے اور اللہ اسم ناصبہ ہے حالت نصب میں. لیکن کا اسم اللہ. یہدی من یشاء، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. یہدی فعل ہے، من موصولہ ہے، یشاء فعل ہے. یہدی مادہ ہا دال یا، باب ضربا ماضی کا پہلا صیغہ، ہادا مضارع یہدی، ضربا یضربو، ہادا یہدی. یہدی یضربو کے وزن پہ ہے، وہ راستہ دکھاتا ہے. دوسرا فعل تھا من یشا، یشا کا مادہ شا یا حمزہ، باب فتح ماضی کا پہلا صیغہ، شاء مضارع یشاء، فتح یفتح، شاء یشاء. یشاء یفتح کے وزن پہ وہ چاہتا ہے، فعل مضارع واحد غائب مذکر. من یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، من یہاں پہ مفعول ہے یعنی جس کے لیے اللہ چاہتا ہے. وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ. اور خیرات میں جو مال تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے بھلا کے لیے ہے، آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو. وما تنفقوا، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو، واو استنافیہ ہے، ما شرطیہ ہے، اور تنفقو یہ فعل مجزوم ہے. یہ فعل مجزوم کیسے بنا؟ تنفقو مادہ نون فا قاف، باب اسلمہ ماضی کا پہلا صیغہ، انفقا مضارع ینفقو، اسلمہ یسلمو، انفقا ینفقو. تنفقو اصل میں تنفقونا ہے، تسلمونا کے وزن پہ، مضارع جمع حاضر مذکر، تم سب خرچ کرتے ہو. ما تنفقو، ما نے نون گرایا، ما جو ہے وہ جازمت المضارع ہے، تو جب حالت جزم میں جائے گا تو اس کا نون گر جائے گا. تنفقونا سے تنفقو رہ گیا. ما شرطیہ یہ جازمت المضارع ہے، تم جو خرچ کرو. تنفقونا تم سب خرچ کرتے ہو، اور ما تنفقو تم جو خرچ کرو. من خیر فلانفسکم، خیرات میں یعنی خیر کے کام میں جو تم خرچ کرو گے وہ تمہارے ہی بھلے کے لیے ہے. من خیر مرکب جاری ہے، فا استحنافیہ ہے، لینفس مرکب جاری، انفسکم مرکب اضافی ہے. وما تنفقون اور تم نہیں خرچ کرتے ہو، واو استنافیہ، ما یہاں پہ نافیہ ہے. ابھی ہم نے ما تنفقو پڑھا، وہاں پہ ما شرطیہ تھا اور تنفقونا کا نون گرایا اس نے. آگے پھر یہاں پہ وما تنفقونا اس میں ما نافیہ ہے اور تنفقونا اصلی حالت میں ہے، اس کا نون نہیں گرا کیونکہ یہاں پہ ما شرطیہ نہیں بلکہ نافیہ ہے، یعنی تم خرچ نہیں کرتے. تنفقونا فعل ہے، اسی طرح جیسے ابھی ہم نے پڑھا ہے یہ ساری تفصیل. الا ابتغاء وجہ اللہ، مگر صرف اللہ کی رضا کے لیے، یعنی تم جو خرچ کرتے ہو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرتے ہو. الا کلمہ استثناء ہے، ابتغاء یہ مصدر ہے،
وجہ اللہ مرکب اضافی ہے۔ وما تنفقوا من خیر یوفى علیکم وانتم لا تظلمون، اور جو کچھ تم مال خرچ کرو گے اس کا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا، تمہاری حق تلفی ہرگز نہ ہوگی۔ وما تنفقوا، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو، واو استئنافیہ ہے، ما شرطیہ ہے، تنفقوا یہ فعل مجزوم ہے۔ ابھی ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا ما تنفقوا، تنفقونا تھا، ما شرطیہ ہونے سے اس کا نون گرا۔ من خیرن، بھلائی کے کام کے لیے، خیرات کے کام کے لیے، من خیرن مرکب جاری ہے، یوفا علیکم تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، یوفا فعل ہے، علیکم مرکب جاری ہے، یہ یوفا فعل مجہول ہے، یوفا مادہ واو فا یا، اور اس میں دو حروف ہیں، واو اور یا دونوں حروف علت میں سے ہیں، یعنی تین میں سے دو حروف علت میں سے ہیں، تو لہٰذا یہ تعلیل کے بعد اس کا فعل بنے گا۔ سبہا یہ باب ہے، اور سبہا کے وزن پہ وفا، اور اس کا مضارع بنے گا یوفی، سبہا یسبہ وفا یوفی۔ یہ یوفا جو تھا اصل میں یہ یوفی ہے، یسبہ کے وزن پہ مضارع واحد غائب مذکر، وہ پورا پورا ادا کرتا ہے۔ اب یوفی سے یہ مجہول بنا یوفا، تمہیں پورا پورا ادا کر دیا جائے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تمہاری حق تلفی ہرگز نہ ہوگی۔ واو عطفہ ہے، انتم ضمیر جمع حاضر کے لیے، لا نافیہ ہے، تظلمون یہ فعل ہے، اور یہ بھی فعل مجہول ہے۔ لا تظلمون، مادہ ضا لام میم، باب اسلمہ، ماضی کا پہلا صیغہ ازلما، مضارع یظلمو، اسلمہ یسلمو، ازلما یظلمو، تظلمون، تسلمون کے وزن پہ ہے، تظلمون لام کے نیچے زیر ہے، یہ غور سے دیکھیں، یہ تسلمون کے وزن پہ ہے، مضارع جمع حاضر مذکر، تم ظلم کرتے ہو۔ لا تظلمون، تظلمون کے لام کے اوپر زبر ہے، تظلمون اور تظلمون بڑا فرق ہے، تو تظلمون یہ مجہول بن گیا، مضارع مجہول جمع حاضر، لا نافیہ دونوں مل کر معنی بنے گا تم پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ تظلمون تم ظلم کرتے ہو، تظلمون تم پر ظلم کیا جائے گا۔ یہ مجہول مضارع ہے، یہ معلوم اور مجہول کی تعریف، ماضی کا مجہول فاعلہ سے فعلہ بنا، اور مضارع کا مجہول یفعلو سے یفعلو بنا، تو یفعلو کے وزن پہ تظلمون سے تظلمون بنا، فعل مضارع مجہول۔ الحمدللہ ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 272 پڑھ لی ہے۔ اب ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے ارشادات سے ہمیں ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، جزاکم اللہ خیرا۔